میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیچھے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جن کو اربوں روپے مالیت کے قرضے دیے جاتے ہیں یا سبسڈیز دی جاتی ہیں یا وہ خسارہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسا ہی ادارہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے، جس پہ ہماری اطلاعات کے مطابق تقریباً 80 ارب روپے کا سالانہ خسارہ ہے اور تقریباً 120 ارب روپے کے لونز اس آرگنائزیشن نے لیے ہوئے ہیں۔ پی آئی اے کے معاملات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر فیصل رضا عابدی، جو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس کے ممبر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے کے پولیٹیکل افیئرز کے انچارج بھی ہیں اور صدر زرداری کے مشیر خصوصی بھی ہیں۔ کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سہیل بلوچ صاحب، جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے پائلٹ ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں۔ کیپٹن اعجاز ہارون جو کہ ایم ڈی پی آئی ہیں، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پروگرام میں آئیں گے، لیکن جب انہیں پتہ لگا کہ پیلپا کے پریزیڈنٹ سہیل بلوچ آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلا آنا چاہتا ہوں، اور ہم نے ایڈیٹوریل یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی چیز چھپانے والی نہیں ہے تو ان کو آنا چاہیے۔ ابھی بھی اسلام آباد اسٹوڈیو اور کراچی اسٹوڈیو میں اعجاز ہارون کی کرسی خالی پڑی ہے، اور اعجاز ہارون صاحب اگر ابھی بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو وہ جوائن کر سکتے ہیں یا ایون فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبرز اعجاز ہارون صاحب کے پاس اور ان کے افسران کے پاس موجود ہیں۔ فیصل رضا عابدی صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ کیپٹن اعجاز ہارون ان کو ایم ڈی پی آئی اے لگایا گیا؟ کیا وہ ایک جعلے ہیں؟ نہیں تو یہ سوال تو اب میں لوگوں سے کروں نا جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جی ایم بھی رہے، وہ ڈائریکٹر بھی رہے، تو اس وقت جو جی ایم لگایا گیا تھا میاں صاحب کے آخری دور کے اندر، اور پھر ڈائریکٹر لگایا گیا اس کو پرویز مشرف کے دور میں، تو کیا وہ متوالے تھے یا وہ کسی فوج سے ریٹائر ہو کے آئے تھے؟ یہ غلط بات ہے۔ وہ ایک پروفیشنل کپتان ضرور ہے۔ فیصل رضا عابدی صاحب، یہاں پہ بہت سے لوگ جو ناقدین ہیں انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ جی کوئی ٹرالے کا ڈرائیور ہو اس کو آپ ٹرانسپورٹ کمپنی کا چیئرمین بنا دیں، یا کسی ہوٹل کا کوئی ویٹر ہو اس کو آپ چیف ایگزیکٹو بنا دیں اس ہوٹل چین کا، تو یہ جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ جی ایم کے طور پہ اپنے فرائض انجام دیتے رہے اور اس کے بعد ڈائریکٹر کے طور پہ اپنے فرائض انجام دیتے رہے تو کوئی باہر سے مسلط نہیں کیا گیا۔ جو ایک ہمیشہ سے ایک سوال جو ہے سامنے رہا، جس طرح شاہد خاقان عباسی کو ایک دور میں لایا گیا تھا اور یہ سوال منظر عام پہ آیا تھا، تو اب جی ایم کے طور پہ خدمات انجام دی اور ڈائریکٹر کے طور پہ خدمات انجام دی اور اب مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پہ لگایا گیا ہے، تو اگر مجھے بھی لگائیں گے نا اور کسی کو تنقید کرنی ہے تو وہ یہی کرے گا کہ یہ زرداری صاحب کے دوست ہیں اس لیے سامنے چل کے آ گئے۔ کوئی یہ نہیں جاننا چاہے گا کہ میں جو ہوں وہ 1992 یا 93 سے پی ایس ایف سے چلتا ہوا آیا ہوں اور میری بے شمار قربانیاں ہیں، لیکن اگر تنقید ہی کرنی ہے تو سب سے آسان موقع ہے۔ لیکن یہ سوال ضرور کیجیے گا اس وقت کے ادوار حکومت کے تمام لوگوں سے، اکابرین سے، کہ آیا اس وقت اعجاز ہارون کو لگایا گیا تھا وہ مسلم لیگ کے لیے کام کیا کرتے تھے، یا اگر مشرف کے دور میں لگایا گیا تو وہ کیا راشد قریشی کے رشتہ دار تھے؟ نہیں، غلط بات ہے۔ وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے اور اس کا 37 سالہ تجربہ ہے پی آئی اے میں، اور اس لیے اس کو جو ہے وہ لگایا گیا کیونکہ وہ مینجمنٹ کے ایک رو سے نکلتا ہوا آیا تھا۔ فیصل رضا عابدی صاحب، پی آئی اے نے کچھ پارلیمنٹیرینز کو ایک بریفنگ دی ہے اور اس میں انہوں نے خود بھی یہ کہا ہے کہ the management itself, the senior management shall walk the talk and set examples۔ اور ایک اور پریزنٹیشن میں انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو کہا ہے کہ جی سیاسی طور پہ بھرتیاں ہو رہی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کی انفلوئنس ہے اس میں، اور لاس میکنگ کی ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں اور آپ 7 دن سے ایک ٹی وی پہ مختلف تنقید دیکھتے ہوئے آئے ہیں، اور ہم نے اس لیے اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ ابھی تک حکومت پاکستان اس چیز سے لا علم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سیکٹر بیچ دیے، روٹس بیچ دیے، بھرتی کر لیے۔ میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے، پی آئی اے کا 1 انچ بھی کوئی نہیں بیچ سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کی طرف لے جایا جائے، اس کے روٹس کو یا پی آئی اے کے کسی جہاز کو، یا 1 انچ بھی کسی بھی جگہ کو۔ اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ پی آئی اے کے اندر تمام اداروں میں 12.5% حصص کا مالک کیا ملازمین کو، کیونکہ کچھ جماعتوں کے اکابرین ببانگ دہل ٹیلی ویژنز پہ آ کے اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹیز میں یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہماری حکومت کا حصہ ہوگی پالیسی میں۔ تو اس لیے ملازمین کو پارٹنر کیا، اور ملازمین کو مضبوط سے مضبوط تر اس لیے کر رہے ہیں جتنا ادارہ ترقی کرے گا اتنا ہی ملازمین ترقی کریں گے، اس لیے 12.5% حصص کا مالک کیا آصف علی زرداری صاحب نے۔ اب جہاں تک آپ نے کی بھرتی کی بات، تو میرے بھائی 2008 میں 5000 کے لگ بھگ کانٹریکٹ ملازمین کنفرم کیے، جو آج ہمارے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے۔ آپ کی بھی تو ڈفرینسز تھے اعجاز ہارون سے؟ بالکل تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرا بڑا اختلاف رہا ہے، 18 مہینے اختلاف رہا ہے، یہ ملازمین کی سطح پہ ہی تھا نا۔ اس میں کچھ ہمارے لوگوں کی غلطیاں تھیں، کچھ حد سے زیادہ تجاوز کر جانا تھا۔ کہیں کہیں آدمی کو اپنی غلطیاں بھی ماننی چاہیے۔ اس وقت ہمارے بھی سرگرم تھے، نئی نئی سیاست تھی،
تو سمجھ میں ایک کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا جو کردار تھا وہ شاید ہم نے بھی ادا نہیں کیا، اور کچھ وہاں کے مینجمنٹ کے لوگوں نے وہ ڈفرینسز کو بڑھایا. تو وہ جو 5,000 ملازمین کنفرم کیے نا، وہ ہمارے دور میں بھرتی نہیں ہوئے تھے، وہ میاں صاحب کے دور سے لے کے پرویز مشرف صاحب کے دور تک کے لیکن اس سے پی آئی اے کی اپنی پریزنٹیشن کے مطابق 4 ارب روپے کا نقصان بھی ہوا ہے اعجاز ہارون کے آنے کے بعد. دیکھیں اعجاز ہارون کے آنے کے بعد تو نقصان ہی نقصان ہوا ہے نا، بقول آپ کے یہ میرے پاس موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک بات، میں آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں. کوئی ہم مجھے یہ تو بتائے کہ اگر 72 ارب روپے کے نقصان کا اعادہ کر رہی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی قومی اسمبلی کی، اور اس کی جو چیئرپرسن ہے ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، اور وہ خود یہ کہیں اس کمیٹی کے اجلاس کے اندر نہیں اس میں موجودہ مینجمنٹ کا تعلق نہیں ہے، ماضی کی آئی ہوئی مینجمنٹ کے حصے سے آیا ہوا نقصان ہے جو 48 ارب روپے تھا، جس کو ہر کوئی 4 ارب روپے گاتا ہے. لیکن 2008 اور 9 کے درمیان یہ 48 ارب سے بڑھ کے 72 ارب پہ چلا گیا. وہ میں وہیں پہ آ رہا ہوں نا. دیکھیں 2008 میں انہوں نے ٹیک اوور کیا، آئی تھنک کہ اپریل یا مئی. عبدی صاحب ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد جب ناظرین ہم واپس آئیں گے تو پیلپا کے پریزیڈنٹ سہیل بلوچ اور فیصل رضا عابدی سے پی آئی اے کے معاملات پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.